تو تزکیہ نفس یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے جس پر انبیاء نے کام کیا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ابھی پچھلے کچھ ڈیکڈ سے کچھ دہائیوں سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹس کے نام پر یا پرسنالٹی امپروومنٹ کے نام پر بہت ساری پیڈ ورکشاپس کروائی جا رہی ہیں دنیا بھر میں۔ ہر مذہب کا ماننے والا یہ کروا رہا ہے اور کر رہے ہیں لوگ، یہاں تک کہ جو لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی اس طرح کی ورکشاپس کروا رہے ہیں اور لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے میری شخصیت نکھر جائے۔ اس کی شخصیت کیسے نکھرے گی؟ نکھرے گی ایسے کہ اس میں بہت بہترین کوالٹیز اور صفات آ جائیں جس سے لوگ متاثر ہوں۔ ان لوگوں کا جن کا دین سے تعلق نہیں، جو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، خیر اور شر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ اس کو نہیں جوڑتے، ان لوگوں کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں میں وہ پاپولر ہو جائیں۔ اور یہ اتنی زیادہ ورکشاپس ہوئیں، اتنی زیادہ اس پر بکس لکھی گئیں کہ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید یہ ساری چیزیں مغرب کے حصے میں آئیں، ویسٹ کے حصے میں آئیں، مسلمانوں کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پھر ہمارے مسلمانوں کی جو حرکات اور ان میں بھی دینداروں کی جو حرکات اور ایسی چیزیں جو دین کے منافی، دینداروں کی ایسی چیزیں جو دین کے منافی تھی، تو لوگ اور اس چیز میں پختہ ہو گئے کہ اخلاق اور نفس کی تربیت یہ تو ویسٹ کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے جو ہمیں بتایا، انسان کی تخلیق کی گئی، انسان کی نشو و نما کے لیے، اس کی بود و باش کے لیے، اس کی روحانی اور اس کی جسمانی زندگی کی بہتری کے لیے، اس کو بہترین شکل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں زمین کے ماحول کو انسان کے موافق بنایا، اس کرۂ ارض اور اس پلانٹ ارتھ کو اس طرح کی چیزوں سے مزین اور خوبصورت بنایا کہ انسان یہاں پہ زندگی گزار سکے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح، انسان کے دل اور انسان کے اسپرٹ اور انسان کے سول، انسان کی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے بھی آسمانوں سے وحی نازل کی اور زمین سے انبیاء علیہ السلام کو اٹھایا۔ انبیاء علیہ السلام جب زمین سے اٹھے تو ان انبیاء علیہ السلام نے انسانوں پر کس طرح کا کام کیا؟ انسانوں کو پاک کیا، انسانوں کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا، ان کو انسان جس کمال تک پہنچ سکتا تھا اپنی ذات میں، کوئی بھی کامل نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک میکسیمم جا سکتا تھا انبیاء نے وہ تعلیمات دے دی، وہ اخلاق سکھائے، اور وہ لوگوں سے متعلق بھی سکھائے اخلاق اور اللہ سے متعلق بھی سکھائے۔ اور ان میں جو کمی رہ گئی تھی وہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوری کی، اور آپ نے یہ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا، مجھے اس لیے بھی رسالت عطا کی گئی کہ میں اخلاقیات اور انسان کی امپرومنٹ کی جو چیزیں اور ہیبٹس ہیں ان کو کامل کر دوں، مکمل کر دوں، اس چیپٹر کو مکمل کر دوں۔ تو اصل تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا پرسنالٹی امپروومنٹ تو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کو جب ہم چھوڑیں گے تو پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جو کچھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پارسا شو کرتے ہیں، جبکہ پھر دوسرے کچھ لوگوں کے سامنے یا تنہائی میں بالکل درندے بن جاتے ہیں۔ اسلام نے جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بتائی وہ دل سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، دل سے اس کی ابتدا ہونے کے بعد پھر اس دل سے ابتدا کا اثر پورے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا طریقہ کار ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دل سے، دل کے بعد پھر پورے جسم پر اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اخلاق پر بھی، گفتگو پر بھی، کسی کے ساتھ میل جول کیسے کرنی ہے اس پر بھی، ہر چیز میں اس کے بہترین اور نمایاں آثار مرتب ہوتے ہیں۔ تو جو شخص دل میں اچھا ہے حقیقت میں وہ اچھا ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دل اچھا ہونا چاہیے، ان کی اگر کوئی ظاہری کسی برائی کے بارے میں بات کی جائے یا ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ دل اچھا اور صاف ہونا چاہیے۔ اگر دل صاف اور اچھا ہے، ہونا تو یہی چاہیے، بنیاد تو یہی ہے، لیکن اگر دل صاف اور اچھا ہے تو پھر اس کا اثر جسم پر بھی آنا چاہیے۔ وہ دل کی صفائی کیا ہوئی، وہ دل کی پاکیزگی کیا ہوئی کہ جس کی تاثیر جسم تک نہیں آ پاتی، جس کی تاثیر گفتگو تک نہیں آ پاتی، جس کی تاثیر انسان کے اخلاق میں نمایاں نہیں ہوتی۔